آج کی اس نشست کے اندر استقبال رمضان کے حوالے سے ہم کچھ باتیں کریں گے. اسی دوران ہم کچھ مسائل بھی ذکر کریں گے، کچھ اس کے فضائل بھی ذکر کریں گے. پچھلی نشست میں زکوٰۃ کے حوالے سے 2 باتیں رہ گئی تھی آپ کو بتانی. زراعت کو لے کر جو لوگ سبزیاں کاشت کرتے ہیں، جب ہم نے عشر کی بات کی تھی کہ گندم ہے، چاول کی فصل ہے، مکی کی فصل ہے، تو اس پہ عشر ہوگا، یا بلکہ ہمارے یہاں تو نصف عشر ہوگا. لیکن جو سبزیوں کی فصل ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ لازم یا عشر لازم نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں، جو لوگ سبزیاں کاشت کرتے ہیں اس کی فصل کے اوپر زکوٰۃ یا عشر لازم نہیں ہوتا. ایک یہ بات رہ گئی تھی. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ مال جو تجارت کے لیے ہوتا ہے، اس کو بیان تو کیا تھا لیکن وضاحت تھوڑی سی رہ گئی تھی. وہ مال جو تجارت کے لیے، چاہے گاڑیاں ہیں، چاہے جانور ہیں، چاہے اور کپڑا ہے، کچھ بھی تجارت کے لیے، تو اس کی قیمت کو اعتبار کیا جائے گا. اگر اس تمام تجارت کا جو مال ہے اس کی قیمت اگر نصاب کو پہنچتی ہے تو پھر تمام مال کی زکوٰۃ نکالنا لازم ہو جائے گا. یہ 2 باتیں. آگے ہم رمضان شریف کی جب چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم لوگوں پر روزے فرض اسی طرح کیے گئے ہیں جس طرح پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے. یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. روزہ مسلمانوں کے اوپر کوئی نئی عبادت ایسی نہیں مسلط کی گئی کہ جو پہلے لوگوں پر نہیں، پہلے پہ بھی تھی. ٹھیک ہے. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. یعنی روزے کا مقصد اللہ نے کیا بتایا ہے؟ تقوی، کہ ہم تقوی والے ہو جائیں. روزے کا اصل میں مقصد تقوی کا حصول ہے، متقی بن جانا ہے. لیکن تقوی کی بات تو ایک اس کا مقصد بتا دیا نا. روزے کے واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ عام طور پہ وہی ہیں جو زکوٰۃ کے لیے تھی. سب سے پہلے انسان کا مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم پہ روزہ فرض نہیں ہوتا. اس کے بعد انسان کا بالغ ہونا ضروری ہے. بچے کے اوپر، جو نابالغ بچہ ہے اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. لیکن بچے کی تربیت کے لیے اگر بچے کی صحت اچھی ہے، بچے کی صحت اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس کی تربیت کے لیے اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ اس عمر کو پہنچ چکا ہے کہ وہ روزہ برداشت کر سکتا ہے، پھر رکھوانا چاہیے، تاکہ بچوں میں اسلام کی تھوڑی سی پریکٹس جو ہے وہ شروع ہو جائے. پھر انسان کا عقل مند ہونا ضروری ہے، عاقل باشعور ہونا ضروری ہے. جو بیچارہ ذہنی توازن کسی انسان کا اگر درست نہیں ہے تو وہ اللہ کی عبادات کا مکلف، ہاں رکھ لے روزہ تو اچھی بات ہے، کیونکہ اس کو شعور ہی نہیں ہے روزہ رکھنا کیسے ہے، اس میں کیا کیا پابندیاں کرنی ہیں، اس میں کیا کیا جو ہے اس کے احکامات ہیں. وہ تو بیچارہ اس چیز کا مکلف نہیں ہے. یہ اسلام کا خاصہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اسلام کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف میں نہیں ڈالا کرتا. اچھا، پھر انسان کا قادر ہونا ضروری ہے روزے کے اوپر. پھر مقیم ہونا شرط ہے، یعنی اپنے علاقے میں مقیم ہونا شرط ہے، اس کے اوپر روزہ فرض ہے. اور اگر مسافر ہے تو اسلام نے اس کو رخصت دی ہے کہ چلو ابھی نہ کرو، بعد میں کر لینا. یعنی مطلب اس کا یہ ہے، مقیم انسان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے شہر میں مقیم ہوگا، اس کو سہولیات ہوں گی، اپنے کام کر سکتا ہے، سارا کچھ کر سکتا ہے. لیکن جو مسافر ہے اگر تو اس کو لگتا ہے کہ وہ ایسی جگہ پر ہے، اس کو سہولیات ہیں کہ وہ روزہ مکمل کر سکتا ہے، تو پھر تو رکھنا بہتر ہے. بہتر تو یہ ہے کہ رمضان کے روزے رمضان میں ہی رکھے جائیں، کیونکہ آج کے دور میں وہ سفر کی وہ مشکلات یا صعوبتیں نہیں ہیں جو اس دور میں ہوا کرتی تھیں. اس دور میں سفر صحرا تھا، گرمی تھی، اور پیدل سفر کرتے تھے، مشکلات تھیں یا سواریاں تھیں. آج کے دور میں تو اے سی والی گاڑیاں ہیں جو دنوں کا سفر ہے گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ آج کے دور میں وہ مشکلات پائی جاتی ہیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی انسان مسافر ہے تو وہ دیکھ لے، اگر تو روزہ رکھ سکتا ہے تو اچھی بات ہے، بہتر تو یہی ہے. لیکن اگر نہ بھی رکھ سکے تو اسلام نے اس کو رخصت دی ہے کہ چلو ابھی نہ رکھو، بعد میں قضا کر لینا. لیکن پھر سن لیں، بہتر یہ ہے کہ رمضان کے روزے رمضان میں ہی رکھے جائیں. رمضان کے روزے رمضان میں رکھنا آسان ہوتا ہے، بعد میں رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ آپ تجربہ شاید کسی نے کیا ہو. پھر کیا ہے؟ سالما من الموانع، کہ انسان ایسے اعذار سے بھی
محفوظ ہو. آزار عذر کی جمع ہے، یعنی اسے کوئی ایسا عذر لاحق نہ آ جائے کہ جس سے وہ روزہ رکھنے سے قاصر ہو جائے. اب کون سا عذر ہے؟ عام طور پہ یہ عذر خواتین کے لیے ہوتے ہیں کہ جن کو کبھی ماہوار کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ 2 دن 3 دن، تو اگر کسی عورت کے ماہوار کے دن آ جاتے ہیں، اس میں حیض جسے کہا جاتا ہے، تو اس دوران پھر وہ روزہ نہیں رکھے گی، البتہ رمضان کے بعد اس کو پھر وہ کیا ہے، قضا کر لے گی. اسی طرح جب کوئی عورت جو ہے کسی بچے کو جنم دیتی ہے، اگر رمضان میں دے لے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے کہ اس کو کچھ دن تک، جس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہوتی ہے، جسے ہم سوا مہینہ کہتے ہیں کہ آج جی فلاں عورت نے سوا مہینہ نہا لی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مدت نفاس، یعنی اس عورت کو بھی یہ خون آتا رہتا ہے اس کے جسم سے. تو اسلام کہتا ہے اگر اس کو نفاس کا خون آ رہا ہے تو اس کو بھی رخصت ہے کہ ابھی روزے نہ رکھے، بعد میں جو ہے رمضان کے بعد جب اس کا نفاس کا خون ختم ہو جائے گا تو پھر جا کے وہ اس کو روزے قضا کر سکتی ہے. یہ اب اس عورت کو پتہ ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہوتی ہے، اس لیے احتیاطاً سوا مہینہ کہہ لیتے ہیں. کم سے کم مدت 3 دن بھی ہوتی ہے. اسلام نے دونوں آپشن دیے ہیں. اب یہ عورت کو پتہ ہے کہ کب اس کی مدت ختم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، یا عورت بہتر جانتی ہے. عورت کے جتنے معاملات ہوتے ہیں یاد رکھ لیں، اسلام اس کے اندر عورت کے قول کا اعتبار کرتا ہے. یاد رکھ لیں جتنے عورت کے معاملات ہیں، یعنی عورت کے ایسے معاملات جس پہ مرد جو ہے اس کو علم حاصل نہیں ہو سکتا، جو اس عورت کے پیچیدہ معاملات ہیں. خاص طور پہ عدت کا پیچھے بڑا مسئلہ چلا تھا پاکستان کے اندر، تو عدت کے مسئلے میں بھی اسلام کہتا ہے جب اختلاف پیدا ہو جائے، 2 طرح کی گواہیاں آ جائیں، ایک کہے عدت پوری ہو گئی ہے، دوسری کہے نہیں ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے، ہدایہ شریف ہے، قدوری شریف ہے، یہ ساری کتابیں علماء پڑھی ہوئی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ایسی صورت میں پھر عورت کے قول کا اعتبار ہوتا ہے کہ کیا عورت کی عدت مکمل ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی ہے. جب عورت کہہ دے ہو گئی ہے، اسلام اس کے قول کا اعتبار کرتا ہے اور اسی پہ پھر فیصلہ سنا دیتا ہے. بہرحال اسی طرح مانے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ بعض اوقات ممانعت میں یہ بھی آ جاتی ہے عذر میں کہ عورت بعض اوقات حاملہ ہوتی ہے. تو حاملہ عورت کے لیے اگر ڈاکٹر اس کا چیک اپ کریں، اس کا وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایچ بی ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ وغیرہ خون کے ہوتے ہیں سارے، اگر تو ڈاکٹر اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے آپ روزہ رکھ لیں تو بچے کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا، تو پھر تو عورت روزہ رکھ سکتی ہے. لیکن اگر عورت حامل ہے اور روزے سے وجہ سے اس کی صحت پہ یا بچے کی صحت پہ اثر پڑ سکتا ہے، تو اسلام اس کو اجازت دیتا ہے ٹھیک ہے تم ابھی نہ رکھو، بعد میں قضا کر لینا. اسی طرح اگر عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، چونکہ وہ فرض ہے، وہ بھی بچے کی ضروریت ہے، بچے کا حق ہے ماں کے اوپر بچے کو دودھ پلانا. قرآن نے جو ہے 2 سال کی مدت بیان کی ہے. تو اگر تو عورت کو لگتا ہے کہ دودھ پلانے سے اس کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا یا روزہ رکھنے سے دودھ آنا بند نہیں ہو جائے گا، تو پھر تو وہ روزہ رکھ لے. لیکن اگر اسے لگتا ہے کہ اگر وہ بچے کو اگر روزہ رکھ لے گی تو بچے کا دودھ نہیں پلا سکے گی، تو پھر اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے ابھی تم روزے قضا کر لو، ابھی تم بچے کو دودھ پلا لو، جب بچے کی مدت رداعت ختم ہو جائے گی بعد میں جا کے تم روزے رکھ لینا. تو اسلام نے بڑی آسانیاں دی ہیں. یہ ہوتے ہیں موانع، کہ انسان ہر طرح کے عذر سے، شرعی عذر سے پاک ہو. اچھا، پھر یہاں پہ شرعی عذر کے اندر علماء نے ایک اور چیز بیان کی ہے، اللہ یکون عاجزاً، کہ وہ روزہ رکھنے سے عاجز بھی نہ ہو. یہی جو ہم نے قادر کا وصف بیان کیا تھا اسی کے مقابلے میں عاجز کا وصف علماء نے بیان کیا ہے. عاجز 2 طرح کے ہوتے ہیں، یعنی جو عجز ہوتا ہے وہ چیز جو انسان کو روزہ رکھنے سے عاجز کر دے، یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے عارضی اور ایک ہوتا ہے ابدی. اگر تو عجز عارضی ہے، عارضی کا مطلب بیمار ہو گیا انسان، بخار چڑھ گیا جی، اب بخار میں ظاہری بات ہے اس نے کھانا پینا، اپنی وہ خوراک کا خیال رکھنا، دوائی لینی ہے، یا کوئی بھی ایسی بیماری جس میں دوائی کھانا ضروری ہے. اب یہ عجز عارضی ہے، عارضی بیماری ہے نا، دوائی کھائے گا ختم ہو جائے گی، بعد میں روزہ رکھ لے گا. تو اگر عجز عارضی ہوگا تو اسلام کہتا ہے کہ ابھی وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے. لیکن اگر کوئی ایسا عجز ہے جو ابدی ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ بڑھاپا. انسان اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، ڈاکٹروں کا روزہ رکھو گے تم تو فوت ہو جاؤ گے. ہوتے ہیں بزرگ، کئی بزرگ ایسے ہیں
وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہو۔ قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ کیا کریں، ایک مسکین کو ہر روز روزے کے بدلے میں کیا کریں گے، کھانا کھلائیں گے۔ تو یہاں جو عجز ابدی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اتنا انسان بوڑھا ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے کہ اب وہ بیمار تو ہے نہیں کہ جو ٹھیک ہو جائے، اب تو اس کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، تو اسلام کہتا ہے یہ جو عجز ابدی ہے اس صورت میں اب یہ ہوگا کہ وہ روزے تو نہیں رکھے گا، البتہ ہر روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو، غریب کو جو ہے روزانہ صبح و شام وہ کھانا، جسے ہم کہتے ہیں سحری افطاری کرا دے گا، تو اس کے روزے کی پھر یہ کفارہ یہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اگر انسان اتنا غریب، اتنا ضعیف ہو گیا ہے، روزہ تو نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غربت بھی اتنی ہے کہ کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، تو پھر کیا کرے؟ تو پھر بڑی سادی سی بات ہے، اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیا کرتا۔ تو وہ پھر اللہ کی ذات بڑی رحم کرنے والی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اس کے پاس تو اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کسی کو کھانا کھلا سکے، تو چونکہ انسان معذور ہو گیا، ٹھیک ہے، تو جب عذر آ جائے تو پھر یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ انسان کو معاف ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ مسئلہ ہو گیا جی۔ آگے تھوڑا چاند کا ذکر کر لیں، حدیث شریف میں ہمیں کیا رہنمائی دی ہے، چونکہ آج کل بادلوں کا موسم ہے، آج بھی ہے موسم، ابھی ہم نے ویدر کاسٹ چیک کی تھی، کل بھی پرسوں بھی تقریباً بادل جیسے آج تھے ایسے ہی رہنے کا رپورٹ تو یہی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فإن غم علیکم فاکملوا العدۃ 30۔ اسلام نے ہمیں قاعدہ بتایا، پہلے حدیث کا ترجمہ کر لیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اذا رأیتموہ فصوموا، کہ جب رمضان کا چاند دیکھ لو تو روزے رکھا کرو، رکھنے شروع کر دیا کرو۔ وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا، ٹھیک ہے جی، اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہونے پہ آئے تو پھر بھی چاند دیکھو، جب چاند نظر آ جائے تو پھر روزے رکھنے بند کر دو، یعنی عید کا اس کا مطلب ہے آگے شوال کا مہینہ آ گیا۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، لیکن اگر موسم جو ہے مطلع صاف نہ ہو، غم علیکم بادل بنے ہوں، جس طرح آج بادل بنے ہوئے ہیں، اگر مطلع صاف نہ ہو اور اس طرح بادل بن جائیں تو پھر کیا کرو، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، تو پھر 30 کا جو عدد ہے وہ پورا کیا کرو، شعبان کا بھی رمضان کا بھی، یعنی شعبان کا مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر 29 شعبان کی ہو جائے، یہ شرعی مسئلہ بتا رہے ہیں آپ، اگر شعبان کی 29 ہو جائے، اب چاند دیکھا نظر نہیں آیا، اپنی بات نہیں کر رہا، جو ہماری رویت ہلال کمیٹی بیٹھی اس کی بات کر رہا ہوں، جو ملک پاکستان کی باقاعدہ طور پہ نامزد رویت ہلال کمیٹی ہے، کسی بھی ملک کے اندر اس کا اعتبار ہوتا ہے، میرا یا آپ کا اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ شریعت ہمیں کہتی ہے کہ حاکم کا اعتبار ہوگا، حاکم نے جس کمیٹی کو مقرر کیا ہے، جس لوگوں کو مقرر کر دیا اس کام کے اوپر کہ بھائی آپ کا کام ہے چاند دیکھ کے بتانا ہمیں، اب ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ میرے پاس یا آپ کے پاس یا کسی اور کے پاس تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اگر تو ان کو چاند نظر آ جائے گا، وہ اعلان کر دیں گے، تو اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ انہی کے اعلان کا اعتبار کیا جائے گا، میری آپ کی رائے کا اعتبار اس میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں وہ غلط بیانی کرتے ہیں، اس کا گناہ ان کے سر ہے، ہم بری ذمہ ہے، ہمارا کام حاکم کی اطاعت کرنا ہے۔ اس حدیث کو ہم میرا خیال صبر کے باب میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ جب میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جب تم پہ ایسے لوگ مسلط ہو جائیں جو ظالم ہوں، جن کو تم ناپسند کرتے ہو، تو تم اس دور میں صرف اللہ کے احکامات پہ عمل کیا کرو، بس تم کو گناہ والا کام نہ کرو۔ تو یہ ملک کے اندر 2 عیدیں کرنا، 2 روزے کرنا، یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے، اسلام کے اندر اس کی اجازت بہرحال نہیں ہے۔ تو ہمارے اوپر پاکستانی قوم کی حیثیت سے لازم ہے کہ جو رویت ہلال کمیٹی فیصلہ کر دے، ہمارا کام اس پہ آمین کہنا۔ اگر وہ کہتے ہیں صبح روزہ ہے جی روزہ ہے، اگر وہ کہتے ہیں نہیں جی پرسوں روزہ جی پرسوں روزہ ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا نہیں کہہ رہا ہے، یہ ایک قوم کی حیثیت سے ہمارے اوپر یہ جائز نہیں ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر بادل بنے ہوں، مطلع صاف نہ ہو، تو پھر شعبان کے بھی 30 دن مکمل کیا کرو، اور جب عید کے چاند کی بات آ جائے تو عید کے چاند کے بھی 30 دن
30 دن مکمل کیا کرو. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اب یہاں احادیث تو بے شمار ہیں، آپ نے جمعے کے خطبے میں بھی سن رکھی ہیں میرا خیال، ویسے بھی ہم سن کے الحمدللہ میں زبانی یاد ہو چکی ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ ہم اسلام سے اتنا منسلک ہیں. آج ہم نے 2-3 چیزوں کو بیان کرنا ہے. 2 حدیثیں ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ پہلی حدیث ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں روزے رکھے تو اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جس نے ایمان اور احتساب کی حالت میں رمضان کی راتوں کو قیام کیا اس کے بھی سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پہلی حدیث ہے. اور دوسری حدیث یہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلوات الخمسۃ والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک نماز سے دوسری نماز، فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، پھر عشاء سے فجر، 5 نمازیں ایک سے دوسرے تک، ان کا درمیانی جو فاصلہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے. والجمعۃ الی الجمعۃ، اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، یعنی ایک نماز جمعہ سے لے کر دوسرے نماز جمعہ تک. اور تیسرا فرماتے ہیں ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان کے مہینہ جو ہے اس سے لے کر دوسرے رمضان کے مہینے تک جو دوسرا رمضان ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے مکفرات لما بینہن، اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں. اذا اجتنبت الکبائر، شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، یہ شرط ہے. یعنی مطلب کیا ہے اس بات کا؟ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ جب انسان ایک نماز پڑھتا ہے، فجر کی پڑھ لی فرض کر لیں، اور ظہر تک اگر وہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہا، کبیرہ گناہوں سے بچا رہا، یہ کسی دن ہم بڑی تفصیل سے بیان کریں گے کبیرہ اور صغیرہ گناہ کی تعریفیں کیا ہیں، ویسے مختصر ہم بیان کر چکے ہیں. چلیں خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جو حقوق العباد سے متعلق ہے وہ کبیرہ ہے، یہ تو بات طے ہے. ہر وہ گناہ جس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچ جائے وہ کبیرہ ہے. ابھی ہم اس کو بیان کرنے والے ہیں آگے، یہ شیطان کا جو فلسفہ ہے اس کے اندر. ہر وہ گناہ جس سے اسلام کی توہین لازم آئے وہ کبیرہ ہے. ہر وہ گناہ جو اسلام کی بدنامی کا سبب بنے وہ گناہ ہے، یعنی وہ گناہ کبیرہ کی بات کر، وہ گناہ کبیرہ ہے. انسان کے کاموں کی بات، انسان کے اعمال کی بات ہو رہی ہے. تو پیارا کیا فرماتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، فجر سے لے کے ظہر تک اگر انسان کبیرہ گناہ نہ کرے تو ظہر کی نماز جو ہوتی ہے فجر سے لے کر انسان سے اگر کوئی صغیرہ گناہ کا ارتکاب ہو گیا نا تو وہ نماز جو ظہر کی ہوتی ہے وہ ان کو مٹا دیتی ہے، مکفرات، مٹا دینے والی ہے. پھر اگر ظہر سے لے کے عصر تک اگر انسان کبیرہ گناہ نہ کرے، جھوٹ یہ کبیرہ گناہ میں شامل ہے. اگر کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے تو میرے آقا فرماتے ہیں جو عصر کی نماز ہوتی ہے وہ انسان سے اگر کوئی صغیرہ گناہ کا اجتناب، کوئی ارتکاب ہو گیا تھا تو عصر کی نماز اس کو مٹا دیتی ہے. پھر عصر سے لے کے مغرب تک اگر انسان کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے تو مغرب کی نماز انسان کے عصر سے جو ٹائم شروع ہوا ہے اگر کوئی صغیرہ گناہ کا ارتکاب ہو گیا اس کو مٹا دیتی ہے. پھر مغرب سے لے کے عشاء تک اگر انسان کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے تو عشاء کی نماز اس کے گناہ صغیرہ کو مٹا دیتی ہے. پھر عشاء سے لے کے فجر تک اگر کوئی انسان کبیرہ گناہ نہ کرے تو فجر کی نماز اس کے سابقہ صغیرہ گناہ، یہ اللہ نے ایک سسٹم لگا دیا ہے ہمارے صغیرہ گناہوں کو مٹانے کا. اللہ نے بڑا آٹو سسٹم لگا دیا ہوا ہے، جس طرح ہمارے موبائلوں میں سسٹم ہوتا ہے نا، ریسائیکل میں جا کے ہم ریسائیکل میں چیز ڈیل کر کے رکھ دیتے ہیں تو 30 دن بعد آٹومیٹکلی ریموو ہو جاتی ہے.
تو یہ جو نمازیں ہیں دراصل اللہ نے ہمارے صغیرہ گناہ مٹانے کا ایک سبب بنا دیا ہے. اسی طرح جمعہ سے لے کے جمعہ تک، ایک جمعہ کی نماز سے لے کر اگلے جمعہ کی نماز تک اگر انسان کبیرہ گناہ نہ کرے تو اس دوران اگر کوئی صغیرہ گناہ اس سے ارتکاب ہو گیا تو اللہ ان کو مٹا دیتا ہے. اسی طرح ایک رمضان کے مہینے یعنی پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک اگر کسی انسان نے کبیرہ گناہ نہیں کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے پورے سال میں جو صغیرہ گناہ اس کے تھے اس کو مٹا دے گا. یہ برکات ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں احتساب کی نیت سے روزے رکھتا ہے، اللہ اس کے سابقہ گناہ مٹا دیتا ہے. تو وہ سابقہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں. ایسا نہیں ہے کہ پورا سال لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا، خیر ہے جی رمضان آ گیا اب تو مٹ جائیں گے گناہ سارے، ایسا نہیں ہے. پورا سال جھوٹ بولا، خیر ہے جی رمضان آنے والا ہے گناہ مٹ جائیں گے، نہیں ایسا نہیں ہے. پورا سال ملاوٹ کی، پورا سال حرام کمایا، پورا سال چوری کی، گناہ کیے، لوگوں کو تکلیف پہنچائی، لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے، خیر ہے جی رمضان آ گیا ہے اللہ نے نبی نے فرمایا جس نے روزے رکھے بخشش ہو جائے گی، نہیں. گناہ صغیرہ کی بات ہو رہی ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ خیر ہے پورا سال گناہ کر لو رمضان آنے والا ہے بخشش ہو جائے گی، ایسا نہیں. بخشش یہاں گناہ صغیرہ کی ہو رہی ہے جو کبائر ہیں، جن میں ام الفساد جس کو جھوٹ کو کہا جاتا ہے. سب سے بڑا گناہوں کی جڑ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. جو انسان جھوٹ پہ قابو، آپ تجربہ کر لیں، اس پہ قابو پا کر زندگی اتنی آسان ہو جاتی ہے. نیت کر لیں کہ جو کچھ بھی ہو جائے نا جھوٹ نہیں بولنا، کھرا بولنا، جو بھی ہے سچ بولنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت تندرستی اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، ابھی ریاض الصالحین میں آگے آئے گی، لو اجتمع الناس ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا ما كتب الله لك ولو اجتمعوا ان يضروك بشيء لن يضروك الا ما كتب الله لك. میرے آقا فرماتے ہیں اگر پوری کی پوری خلقت، پوری دنیا، پوری انسانیت اس بات پہ اتفاق کر لے کہ تمہیں فائدہ پہنچائے گی، میرے آقا فرماتے ہیں لن ينفعوك الا ما كتب الله لك، تمہیں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس فائدے کے جو رب نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے. یعنی جو فائدہ رب نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے وہ اس نے تمہیں دے دینا، چاہے لوگ چاہیں یا نہ چاہیں. وَلَوِ اجْتَمَعُوا أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر پوری کی پوری دنیا اس بات پہ اتفاق کر لے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا دے گی، تمہیں قتل کر دے گی، تمہارا کچھ بگاڑ لے گی، میرے آقا فرماتے ہیں لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، تو وہ صرف اتنا ہی بگاڑ سکتی ہے جتنا رب نے لکھا ہوا ہے. اگر رب نے نہ چاہیا تو تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو جب ہمارا ایمان یہ ہے کہ رزق رب نے دینا ہے، زندگی رب نے دینی ہے، موت رب نے دینی ہے، تو ہم جھوٹ کیوں بولیں؟ پیسے کی خاطر جو رب نے دینا ہے، رزق کی خاطر، مناسب کی خاطر، منصب کی خاطر، اور جو ہے مراعات لینے کی خاطر، کیوں بھائی؟ دینی تو رب نے ہے. عزت ذلت رب کے ہاتھ میں ہے. اگر پوری دنیا اس بات پہ جمع ہو جائے کہ آپ کو رسوا کر لے گی تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو اللہ چاہے عزت دینا اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ چاہے رسوا کرنا اس کو کوئی عزت چاہ کے بھی نہیں دے سکتا. اس کا تجربہ ابھی موجودہ الیکشن کے اندر اور حالات کے اندر ہم نے بڑی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیا حالات ہوئے. بہرحال تو یہاں ہم بات کر رہے تھے سب سے بڑی جو گناہوں کی جڑ ہے وہ جھوٹ ہے. جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ جب کوئی مفادات آ جاتے ہیں تو مفادات کو لے کر اگر جھوٹ بول بھی لیا تو یاد رکھ لیں کہ ان مفادات کی وجہ سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہم نے کر لیا. وہ پیسہ پتہ نہیں 10 دن رہنا ہے کہ 20 دن رہنا ہے، لیکن وہ گناہ کبیرہ معاف نہیں ہونا. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان احتساب کی، سن لے احتساب کیا ہوتا ہے.
احتساب یہ ہوتا ہے انسان اپنا احتساب کرے. احتساب اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ ہم, اپنا حساب و کتاب کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں, کیا کر چکا ہوں, آگے کیا کرنا ہے. ایک اس کا مطلب یہ ہے, اور دوسرا اس کا مطلب ہے کہ جب سارا اپنا حساب و کتاب کر لے نا, حساب و کتاب کرنے کا مطلب ہے اگر تو گناہ کیے تو ان کا کفارہ ادا کرے, توبہ کرے, کسی کا نقصان کیا ہے اس کا ازالہ کرے, نمازیں رہ گئی ہیں قضا کر لے, روزے رہ گئے ہیں قضا کر لے, زکوٰۃ رہ گئی ہے زکوٰۃ ادا کرے, جو جو فرائض رہتے ہیں واجبات وہ ادا کرے. اس بات کو یقینی بنا لے کہ اس کے ذمے اب کوئی گناہ نہیں بچا. احتساب کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنانا کہ اس کے کھاتے میں اب کوئی گناہ اس کی طرف سے نہیں ہے. اس کی نیت جو تھا اس نے کفارہ ادا کر دیا, توبہ کر لی, جو جو کچھ کر سکتا تھا. جب یہ یقین ہو جائے کہ بھئی اب میرے خیال سے میں نے کسی کا نہ برا کیا ہوا ہے, معافی مانگ لی سب سے جسے مانگنی تھی, کسی کا نقصان کیا تو اس کو پورا کر دیا ہے, جب یہ ہو جائے نا تو پھر دوسرا احتساب کا مطلب ہے پھر اللہ سے امید لگائے کہ یا اللہ پاک صاف ہو کر اب میں روزے رکھ رہا ہوں, یا اللہ میری بخشش فرما دے. یہ مطلب ہے اس بات کا من صام ایمانا واحتسابا, کہ جس نے ایمان کی حالت میں اور احتساب کی نیت سے اپنا حساب و کتاب کیا, بالکل زیرو زیرو کر دیا, کوئی گناہ نہیں بچا. بھی اب معافی بھی مانگ لی سب سے, کس کا نقصان کیا تھا پورا کر دیا, کسی کے پیسے مارنے تھے وہ واپس کر دیے, ادھار دینا تھا ادھار دے دیا, کسی انسان کا مجھ پہ کوئی ذمہ لازم نہیں ہے. نمازیں رہتی تھی قضا کر لی, روزے رہتے تھے قضا کر لیے, زکوٰۃ. جب بالکل انسان زیرو زیرو اس کا کھاتا ہو جائے نا گناہوں والا, پھر امید لگائے یا اللہ اب روزے رکھ رہا ہوں, یا اللہ تو بخشش کرنے والا ہے, تو میری بخشش فرما دے. اسی طرح من قام رمضان ایمانا واحتسابا, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. حدیث کا دوسرا جز ہے من قام رمضان, جس نے رمضان میں قیام کیا ایمانا واحتسابا, ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں, تو اس کے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ صاحب کا گناہ معاف کر دے گا. اب یہاں قیام سے مراد سادی سی بات ہے, نماز تراویح ہے. کیا ہے؟ نماز تراویح ہے, جو واجب نہیں ہے سنت ہے. نماز تراویح سنت ہے, سنت موقدہ بھی نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی زندگی میں مسجد میں 3 دن پڑھی تھی, اس کے بعد آپ نے ترک کر دی تھی کہیں واجب نہ ہو جائے ان پہ, یہ بیچارے کہیں لازم نہ کر بیٹھیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی جو حالات آج ہیں حالات تب بھی وہی تھے. صحابہ کرام کو بڑے امیر کبیر نہیں تھے, سارے صحابہ ایسے نہیں تھے. کوئی بیچارے محنت مزدوری کرتے تھے, کوئی سارا دن پانی لگاتے تھے, کوئی کھیتوں میں کام کرتے تھے, کوئی تھکے آ رہے ہوتے تھے. تو آپ نے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے, کیا آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آپ نے اس کو لازم نہیں, آپ نے 3 دن مسجد پڑھی, آپ نے ترک کر دی. گھر میں پڑھ لیتے تھے, چونکہ نفلی عبادت ہے. نفلی عبادت کی خاصیت یہ ہے کہ اکیلے میں پڑھی جائے. اب کسی کے دل میں یہ خیال نہ ہے کہ ہم تراویح کی جماعت ختم کرنے جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ مسئلہ یہ ہے, سیدنا عمر فاروق کا جب دور آیا نا, یعنی حضور کے دور سے لے کر سیدنا عمر فاروق کے دور تک نماز تراویح جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی تھی. صحابہ آتے تھے, قیام اللیل کرتے تھے اپنی مرضی سے, جس کا جتنا توفیق ہوتی تھی, جس کو جتنی توفیق ہوتی تھی حسب طاقت حسب توفیق وہ نفل پڑھتے تھے, گھروں کو چلے جاتے تھے. جب سیدنا عمر فاروق آئے نا تو آپ نے کیا, وہ جو بدعت, یہ دیکھیں نا بدعت اچھی یہ ہوتی ہے, اس کو ہم بدعت کہہ سکتے ہیں. حالانکہ وہ جو بدعت کے لوگ سمجھ نہیں آتی کہ یہاں تو ان کو بدعت کے فتوے نہیں لگتے. حضور کے دور میں کوئی تراویح کی جماعت نہیں ہوئی, یہ بھی بدعت ہے, یاد رکھ لیں. لیکن ہم کر رہے ہیں بدعت, یہاں کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا. جو بدعت کے فتوے لگانے والے بڑی تسلی سے اس کا جو ہے اس کو ادا کرتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں, باقاعدہ سپیکروں کے اندر پھر ویڈیو بنتی ہے بدعت کی. تو یہاں بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے. اچھا, تو عمر فاروق نے کہا, آپ فرمانے لگے کیا ہی اچھا ہو کہ یہی نفلی عبادت جماعت کے ساتھ کر لی جائے. اچھا, پھر یہ دوسری بات, جو نماز تراویح تھی سرکار کے دور سے لے کر سیدنا عمر فاروق کے دور تک, اس کی رکعت تھیں 8 رکعت پڑھی جاتی تھی. لیکن وہ 8 رکعت ہمارے والے نہیں پڑھی جاتی تھی, ایک سورت پڑھی, رکوع کیا, 10 منٹ میں 8 تراویح پڑھ کے گھر کو چلے گئے, ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ لمبے لمبے قیام ہوتے تھے. وہ تو ایک ایک رکعت کے اندر ایک ایک سپارہ, ایک ایک سورت پڑھی جاتی تھی. وہ اس طرح 8 تراویح ہوتی تھی. ٹھیک ہے, لمبے لمبے قیام. اب سیدنا عمر فاروق نے دیکھا
کہ ایک رکعت کے اندر ایک ایک سپارہ پڑھا جا رہا ہے، ایک ایک سورت پڑھی جا رہی ہے، صحابہ سارا دن بیچارے تھکے ٹوٹے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ اس کو ایسا کیا جائے کہ اس 8 رکعت کو 20 رکعت کر دیا جائے۔ جب 20 رکعت کی جائے گی نا، فرض کرو اگر ایک سپارہ 8 رکعت میں پڑھا جائے گا تو قیام لمبے ہو جائیں گے، وہی سپارہ اگر 20 رکعت میں پڑھا جائے گا تو قیام چھوٹا ہو جائے گا۔ جب قیام چھوٹا ہوگا، بار بار اتحیات بیٹھیں گے تو انسان کی ٹانگوں کو آرام ملتا رہے گا، تو بندہ تھکے گا نہیں۔ تو اس حکمت کے تحت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی رکعت کو 8 سے بڑھا کر 20 کر دیا تاکہ قیام چھوٹا ہو جائے اور تراویح کو پڑھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب یہاں پہ اس بات کو سمجھ لیں کہ تو اسلام سب کا خیال رکھتا ہے، اور نماز تراویح ایک نفلی عبادت ہے، سنت ہے، صحابہ کی بھی، ہمارے آقا علیہ السلام کی بھی، پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن کسی کو ملال کرنا، یاد رکھ لیں، کسی کو ملامت کرنا کہ تم نے 20 پوری تراویح نہیں پڑھی، بھائی تم نے 8 کیوں پڑھ لی، تم نے 4 کیوں پڑھ لی، تم نے 16 کیوں پڑھ لی، یہ غلط بات ہے۔ ہمارا اسلام آسانی پیدا کرتا ہے، ہم مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ اسلام ریلیف دے رہا ہے، آپ اس ریلیف کو ختم کرو۔ کس نے اختیار دیا آپ کو امت سے ریلیف کو، آسانیوں کو ختم کرنے کا؟ آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں واجب نہیں اس کو ہم نے واجب کر دیا ہوا ہے، اور جو واجبات اس کو ہم نے بھلا دیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں۔ دیکھیں، جس بندے نے سارا دن محنت مزدوری کرنی ہے، گرمیاں ہیں، روزے، سردیاں نا تو اور بات ہے، چھوٹا روزہ ہوتا ہے، اس نے سارا دن محنت مزدوری کرنی، کسی نے کھڑے ہو کے کام کرنا ہے، کسی نے بھاگ دوڑ کرنی ہے، کسی نے کھیتوں میں پانی لگانا، ہل چلانا، بڑا مشکل کام ہے۔ کئی کا اگر 2 ٹپے لگا جائیں تو انسان کا پورا طاقت ختم ہو کے، طاقت کا ختم ہوتی بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اتنا مشکل کام ہے ذمہ داروں کا، اور اگر کوئی ہارڈ ورک ہو جائے تو بڑا مشکل کام ہے۔ ممکن ہے انسان سارا دن روزے کے ساتھ محنت کرتا رہا، اس میں تراویح کی ہمت نہ بھی ہو۔ یہ میرے نبی کی ذات، سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں علم غیب نہیں تھا، یہ دیکھو آپ کا علم غیب۔ آپ کو اپنی امت کا خیال ہے کہ بھائی میری امت میں کوئی تھکا ہوگا، اگر میں نے لازم مقتدا کر دی تو پھنس جائیں گے بیچارے۔ پڑھنا بہت اچھی بات ہے، بڑی برکات ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو قیام اللیل کرتا ہے حسب توفیق، شوق کے ساتھ۔ شوق کا مطلب مجبوری نہیں ہوتا بلکہ حسب توفیق ہوتا ہے، یعنی نفلی عبادت وہی قابل قبول ہے، وہی بہتر ہے جو حسب توفیق کی جائے۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ میں ہر روز رات کو نیت کرتا ہوں بھی آج 100 نفل پڑھوں گا۔ جیسے پڑھنے لگتا ہوں دل میں خیال آتا ہے اگر 100 نفل نیت لی ہے تو کل کو بچوں کا جو رزق حلال کمانا کون کمانے جائے گا؟ دن کو سویا رہوں گا میں۔ تو یاد رکھ لیں قیام اللیل وہی بہتر ہے جو آپ کے اگلے فرض سے آپ کو غافل نہ کر دے۔ پہلا فرض روزہ رکھنا اور دوسرا فرض ہے رزق حلال کمانا۔ تو تراویح پڑھنا 20 پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، حسب توفیق پڑھیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو ایک رواج ہے کہ ہم اگر کوئی 8 پڑھ کے نکلا اس کو یوں گھورنا شروع کر دیتے ہیں اور دن کو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ واجب تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے۔ اگر ایک بندے نے عشاء کی نماز پڑھ لی، اللہ کی بارگاہ میں بری ذمہ ہو چکا ہے، دن کا روزہ رکھ لیا، عشاء کی نماز پڑھ لی، اللہ کی بارگاہ میں بری ذمہ ہو گیا۔ یہ سنت ہے، پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن کسی کو ملامت کی نظر سے دیکھنا، یہ جو ہم غلط کرتے ہیں، اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھ لیں، وہ جو 4-8 پڑھنے آ رہا تھا نا وہ اس سے بھی جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار لوگ مذاق اڑاتے ہیں، میری ہمت اتنی تھی میں پڑھ کے آ گیا ہوں، لوگوں نے مذاق شروع کر دیا۔ تو کبھی نوافل کو لے کر، نفلی عبادات کو لے کر کسی کو، نفلوں کو پہلے تو کسی پہ لازم نہیں کرتے۔ جو عبادت نفلی ہے، جو عبادت سنت ہے، اس کو کسی اوپر لازم آپ نہیں کر سکتے۔ اسلام نے تو اختیار نہیں دیا آپ کو، کسی نے دے دیا، وہ جانے آپ جانے۔ ٹھیک ہے؟ تو کوئی انسان حسب توفیق اگر نفلی عبادت کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اچھی بات ہے یار، کوشش کرو اور زیادہ کرو، یہ تو اچھی بات ہے۔ لیکن ملامت کرنا، اے 8 پڑھنا لا بھائی، اے 4 پڑھ کے ناساند ہے، اے چپ کر کے نکل آتا ہے، تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ نفلی عبادت ہے، اس کا حق ہے، وہ جانے، آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو کبھی کسی انسان کو نفلی عبادت کو لے کر، جو نوافل ہیں، جو اگر وہ نہ بھی پڑھتا تو گناہ گار تو نہیں ہوگا نا؟ کوئی اگر تراویح نہ پڑھے گناہ گار ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہر انسان احتساباً، میرے آقا نے 2 لفظ بولے، ایماناً، مسلمان تو ہونا شرط ہے نا، احتساباً، اپنا حساب کتاب بھی کرے، اللہ سے امید بھی رکھے، اور شوق کے ساتھ جو قیام اللیل کرتا ہے
مجبوری کے ساتھ نہیں. جو نفلی عبادت اگر مجبوری میں کرنی ہے تو وہ تو سیدھی سیدھی بات ہے, آپ دکھاوا کر رہے ہو, عبادت نہیں کر رہے ہو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی عبارت لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر. آپ مت ایک شخص عالم دین تھا, تو وہ گھر آیا تو اپنے بچوں کو کہنے لگا یار ذرا کھانا لگا دو. کہیں دعوت پہ شادی پہ گیا تھا, ولیمے پہ, تو کہنے لگا کھانا لگاؤ. میں نے کھانا کھاؤں گا. بھجی آپ تو بھی کھانا کھا کے آ رہے ہیں. کہتے یار وہاں سے لوگ دیکھ رہے تھے تو میں نے زیادہ نہیں کھایا, لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے زیادہ میں نے تھوڑا کھایا تھا کہ بندہ ذرا ڈیسنٹ لگے, بندہ لگے تو کوئی زیادہ نہیں کھانے والا, بڑا مہذب انسان ہے. تو بچوں نے کہا ابا جی پھر آپ اپنی نماز بھی دوبارہ قضا کر لیں, کیونکہ ادھر آپ نے, اگر آپ کی یہ نیت تھی نا کہ لوگوں کو دیکھ کر کم کھایا, تو پھر لوگوں کو دیکھ کر آپ نے نماز بھی لمبی پڑھی ہوگی, بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ذرا. تو جو نفلی عبادت آپ کو مجبوری میں کرنی پڑ رہی ہے وہ عبادت نہیں ہے, وہ دکھاوا ہے. رمضان کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون, متقی بن جاؤ. تقوی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ دین کو, عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. دکھانے کے لیے وہ کیا کہے گا, اس لیے تراویح نہیں پڑھیں گے, وہ کیا کہے گا اس لیے پڑھیں میرے آقا کا فرمان ہے. اس شوق سے پڑھیں, احتساب سے پڑھیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی برکات آپ پہ نازل کرتا ہے. ایک اہم مسئلہ رہ گیا ہے, رہتا رہتا رہ جائے گا, رمضان کے لیے بڑا اہم ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, اور شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے. 3 باتیں ہیں. جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو رمضان میں فوت ہوگا وہ تو بخشا ہی بخشا ہے. نہیں بھائی, یہ بالکل غلط فہمی ہے ہماری کہ رمضان میں فوت ہو گئے لو جس کی بخشش پکی ہے. نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. جنت کے دروازے کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک مہینہ ایسا موقع دیا ہے کہ اس میں توبہ کر لو, نمازیں قضا کر لو, عبادت زیادہ سے زیادہ کر لو, کیونکہ 70 گنا تک اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے. بلکہ ثواب کی بات کر لیں, میرا رب فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الحسنۃ بعشرۃ امثالھا الی 700, کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے, نیکی کرتا ہے, اللہ اس کو, اس کی جو نیکی کا ثواب ہوتا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیتا ہے. یعنی عام نیکی کی بات ہو رہی, کوئی بھی نیکی ہے, عبادت ہے, آپ کر لیں, اس کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ اس کو ثواب. یعنی کسی نے 10 روپے اگر 1 روپیہ صدقہ دیا ہے تو اس کا ثواب 10 روپے سے لے کر 700 روپے تک ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. قرآن کہتا ہے الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ, سوائے روزے کے. روزہ ایک ایسی عبادت اللہ فرماتا ہے, اللہ نے اس کا ثواب محدود نہیں کیا. اللہ فرماتا ہے فانہ لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا, اس کا کوئی حساب و شمار نہیں ہے. تو وہ جو ہے نا فتحت ابواب الجنتی, جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی اتنی نیکیاں کر لو, اتنی عبادت کر لو, اتنا صدقہ و خیرات کر لو کہ آپ کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر کے آپ کو بخش دے. وغلقت ابواب النار, جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ موقع دیا جاتا ہے انسان کو گناہوں سے توبہ کرنے کا. یہ نہیں کوئی انسان سارا زندگی گناہ کرتا رہا اور رمضان میں فوت ہو گیا. ہاں نیک لوگ ہوتے ہیں, بالکل جنتی ہیں وہ. تو انسان کے جنتی ہونے کا تعلق اس کے اعمال کے ساتھ ہے, روزے کے ساتھ یا رمضان میں فوت ہونے کے ساتھ نہیں ہے. یہ خوش فہمی اپنے دل سے نکال دیں. اب عبداللہ بن ابی منافق تھا تو حضور نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی تو کیا اس کی بخشش ہو جائے گی؟ نہیں, اس کی بخشش اس کے اعمال پہ ہوگی. منافق تھا وہ, رئیس المنافقین تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں جنت کے دروازے کھلنے کا مطلب ہے کہ اپنے اعمال کو اچھا کر لیں, اپنی نیکیاں, اپنے متقی بن جائیں. جو انسان متقی بن جائے گا نا کنفرم جنتی ہے. آگے جو سب سے اہم بات, وسلسلۃ الشیاطین, شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے. یہ بڑا اہم چیز ضروری ہے تقوی کو حاصل کرنے کے لیے. پورے 11 مہینے انسان اگر کوئی گناہ کر لے نا تو اس کے پاس بڑا سادہ سا بہانہ ہے, بس شیطان نے بھڑکا دیا تھا, ہو گیا گناہ. شیطان کی باتوں میں آ گئے, شیطان کے وسوسوں میں آ گئے تو گناہ کر دیے.
نماز رہ گئی بس شیطان نے نہیں پڑھنے دی ہوگی، یہ کام رہ گیا بس شیطان نے نہیں کرنے، گناہ کر لیا شیطان کی وجہ سے ہو گیا۔ اللہ نے یہ جو ہمارا بہانہ ہے نا 11 مہینوں کا، رمضان کے اندر یہ بہانہ ختم کر دیا ہے کہ لو بھائی جس شیطان کا تم بہانہ لگا رہے تھے نا پورے 11 مہینے، اب وہ تمہارا بہانہ نہیں رہا، اب متقی بن کے دکھاؤ، اب گناہ چھوڑ کے دکھاؤ، اب جھوٹ بولنا چھوڑ کے دکھاؤ، اب غیبت کرنا ترک کر کے دکھاؤ، اب دشمنی کرنا، لوگوں کے نقصان کرنا بند کر کے دکھاؤ، اب بے ایمانی کرنا بند کر کے دکھاؤ، اب فراڈ بند کر کے دکھاؤ، اب چوری کرنا روک کے دکھاؤ۔ تو یہ پورا مہینہ ہمارے پاس اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ کیا رمضان کے اندر اور رمضان کے علاوہ تم میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا ویسے ہی جھوٹ بولتے جا رہے ہو، ویسے لوگوں کی غیبت کرتے جا رہے ہو، ویسے ہی گناہ کرتے جا رہے ہو، ویسے ہی بے ایمانیاں ملاوٹ کرتے جا رہے ہو، فراڈ کرتے جا رہے ہو، چوریاں کرتے جا رہے ہو، کرپشن کرتے جا رہے ہو، رشوت لیتے جا رہے ہو، ہر وہ گناہ جو گناہ ہے اگر رمضان میں لوگ ویسے ہی کرتے جا رہے ہیں تو اللہ نے آپ کو اصل میں یہ میسج دیا ہے کہ جو تم خواہ مخواہ پورا سال شیطان کا بہانہ لگاتے رہتے ہو، شیطان کا بہانہ نہیں ہے، کام تم نے خود کرنا ہوتا ڈال شیطان پہ دیتے ہو۔ وہ مومن ہی کیا، شیطان نے پتہ کیا رب کو چیلنج دیا تھا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو تیرے نیک بندے ہوں گے۔ شیطان نے بھی آپ کو نیک بندے کی تعریف بتا دی ہے کیا ہوتی ہے، جو تیرے نیک بندے ہوں گے ان پہ میرا بس نہیں چلے گا۔ تو شیطان نے یا شیطان کو تو مارو گولی، جو قرآن نے ہمیں نیک بندے کی تعریف بتائی ہے نا، نیک بندے کی تعریف یہ ہے جس پہ شیطان کا بس نہ چلے، اور جس پہ شیطان کا بس چل جائے وہ کہاں کا نیک ہوا بھائی؟ یعنی انسان اگر یہ کہہ دے شیطان کی باتوں میں آ گیا ہوگا، شیطانی وسوسہ آ گیا ہوگا دل میں، اس لیے نیکی نہیں کر سکا یا اس لیے گناہ کر سکا یا گناہ کر لیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان نیک نہیں ہے۔ تو نیک آدمی کی ایک ہی علامت قرآن نے بتائی ہے کہ وہ شیطان کی باتوں میں نہیں آتا۔ چلو 11 سال اگر آپ آ بھی جاتے ہیں نا تو اب رمضان میں شیطانوں کو اللہ نے بند کر دیا ہے، اب نیک بن کے دکھاؤ ذرا۔ تو اگر انسان رمضان میں بھی نیک نہ بن سکے، اور اس کا ہرگز مطلب نہیں رمضان میں تو نیک بن جائے اور رمضان کے بعد پھر وہی گناہ شروع کر دے، یہ نہیں، یہ اللہ کی بارگاہ مذاق نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے یہ مذاق سمجھا ہوا کہ رمضان میں نیک بن جاؤ بعد میں پھر گناہ شروع کر دو۔ اللہ ہر چیز کو جاننے والا، آپ کی نیت کو بھی جاننے والا ہے۔ اچھا یار چلو رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں، نہیں یار جھوٹ نہیں بولنا ذرا رمضان ہے، اور نہیں یار میں نے ذرا نا دودھ میں پانی نہیں ملانا رمضان کا مہینہ، بعد میں دیکھیں گے۔ بعد میں کیا دیکھیں گے؟ بعد میں اللہ نہیں ہے، بعد میں یہ کرامن کاتبین آپ کے اعمال نہیں لکھیں گے، بعد میں گناہ نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ شیطان کا بہانہ جو تھا ہمارا، اللہ نے رمضان کے اندر بالکل ختم کر دیا، کوئی شیطان نہیں ہے۔ اب بن کے دکھاؤ نیک۔ اب ہم نے خود کو دیکھنا ہے کہ ہم کتنے نیک ہیں۔ رمضان ہمارے لیے پوری پریکٹس ہے، پورا مہینہ پریکٹس کر کے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اور احتساباً محتسباً اپنا احتساب کریں۔ احتساب کرنے کے بعد اللہ سے امید لگائیں، اور پھر یہ جو قیام اللیل ہے، صوم النہار ہے، شوق کے ساتھ اس کو ادا کریں، تو انشاءاللہ پھر امید ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے گا۔ اگر جنتی میں بزرگ بڑی اچھی بات فرمایا کرتے تھے، اگر جنتی بننا ہے تو پہلے جنتی بن کے دکھاؤ۔ یعنی جنت میں جانا ہے تو جنت میں جانے کے قابل تو بنو۔ کسی نے بننا ہونا لیڈر، تو پھر لیڈر بننا پڑتا ہے، یعنی لیڈر والے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے پڑتے ہیں۔ کسی نے غنی بننا ہو تو پہلے غنی بننا پڑتا ہے، سخی بننا پڑتا ہے۔ اسی طرح کسی نے جنت میں جانا ہے تو پہلے جنتی بن کے دکھاؤ، پہلے دنیا کے اندر اپنے جنتیوں والے کام تو کرو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ روزے رکھ لوں، رمضان آئے اور میری بخشش ہو جائے، تو بخشش والے پہلے کام تو کریں۔ اللہ سے امید ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ ہمیں اس صبر کی، اس احتساب کی اور اس تقوی کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس رمضان کی وجہ سے ہمارے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں، اور آئندہ زندگی کے اندر یاد رکھ لیں، آئندہ زندگی کے اندر یاد رکھ لیں کہ اپنے آپ کو توبہ کر لیں، یہ شیطان کا بہانہ ختم کر دیں۔
وہ مومن ہی کیا جس پہ شیطان غالب آ گیا؟ مومن تو کوئی نہ ٹھہرا، اس نے رب کا بھرم تو کوئی نہ رکھا۔ پھر شیطان نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ الا عبادک منہم المخلصین، کہ یا اللہ تیرے مخلص بندوں پہ میرا بس نہیں چلے گا۔ اگر ہمارے اوپر شیطان کا بس چل جائے اس کا مطلب ہم رب کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ تو ہم نے رب کے ساتھ مخلص بننا ہے۔ یہ اپنا اس رمضان کا ٹارگٹ رکھ لیں کہ ہم نے رب کے ساتھ مخلص بننا ہے۔ بس کس طرح بننا ہے؟ اپنی عبادت کو رب کے لیے خالص کرنا ہے، اپنی نفلی عبادت کو، فرضی عبادت کو، اپنے صدقہ و خیرات کو، ہر چیز کو، دین کو، اپنے ہر عمل کو رب کے لیے خالص کر لیں، آپ دین کے لیے مخلص ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ۔ جی 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 انسان نے، اسلام نے جو شرط لگائی ہے وہ جو ہم نے آپ کو بتائی تھی، قادر ہو روزہ رکھنے پر، عاجز نہ ہو، یہ عجز عارضی میں آئے گا۔ عارضی عجز ہے، ٹھیک ہے جی، عجز آتا ہے ختم ہو کے چلا جاتا ہے۔ تو جس دن یہ اس پہ اللہ، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ اس کو شفا دے، اسے کسی کا بیت شاید کروائیں، کسی مرد کلندر کا، پیر کامل کا، تو انشاءاللہ امید ہے ہو جائے گا مسئلہ حل۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا بھی دے۔ تو یہ عجز عارضی ہے، جیسے عجز آئے گا وہ روزہ رکھ لے، صبح ٹائم، صبح کے وقت روزہ رکھ لے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر تو اسے پتہ ہے کہ وہ اس پہ ضبط کر سکتا ہے اپنے روزے کے اوپر، تو پھر تو نبھائے مغرب تک، کوئی اللہ جو ہے قبول کرنے والا۔ تکلیف مالا یطاق اسلام میں نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کے آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ اگر اس نے صبح روزہ رکھ لیا ہے، شام تک رکھے رکھا ہے، یہ جو اس کو ابھی ایک اس پہ آزمائش ہے، اس دوران کو کھاتا پیتا تو نہیں ہے نا، تو پھر ٹھیک ہے، روزے کے معنی کوئی چیز تو نہیں ہے نا، نہیں فرض تو ہے۔ ٹھیک ہے نا، جو انسان یہ پوچھ سکتا تو اس کو عقل شعور ہے، تبھی تو پوچھ رہا ہے۔ جب عقل شعور ہو گیا تو روزہ فرض ہو گیا، وہ سحری کرے گا، بس کچھ کھائے پیے نا، یہ احتیاط ہو، اللہ قبول کرنے والا قبول کرے گا جی، اور تو نہیں کوئی مسئلہ۔ اچھا، سحری کے وقت یاد رکھ لیں، اذان جیسے ہی ہو کھانا پینا چھوڑ دیں۔ یہ ہماری اتنی اچھا یہ اذان ہو رہی ہے ابھی کھاتے پیتے رہو، نہیں، اذان تب ہوتی ہے جب روزے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اذان کب ہوتی ہے بھلا؟ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے، آج کل ہر گھر میں ٹی وی تو ہوتا ہے، ٹی وی لگا لیں، اس میں بتا رہے ہوتے اتنا ٹائم رہ گیا جی، تو اس کے مطابق اپنا جلدی سے کھا کے اپنا مکمل کریں۔ یہ اذان کے وقت جو ہم کھاتے پیتے ہیں، جو گڑ چاند رہ گئے وہ پی لو، رسی رہ گئی وہ پی لو، پانی پی لو، خیر ہے، وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے آپ کا۔ وہ روزہ اذان کے دوران کھانے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اذان تب شروع ہوتی جب سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے، بلکہ اذان تو بعد میں ہوتی، پہلے اعلان کیا جاتا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا جی، وہ جیسے اعلان ہو کھانا پینا چھوڑ دیں۔ اب مسئلہ یہ کہ اگر کسی کے منہ میں لقمہ ہے تھوڑا بہت، لقمہ نکال دیں، اگر کچھ دانتوں میں کچھ پھنسا رہ گیا وہ آپ نکل سکتے ہیں، اس کی اسلام میں اجازت دی ہے۔ لیکن اگر آپ لقمہ کھا رہے ہیں اور اعلان ہو گیا ختم ہو گیا جی، تو اب آپ پہ لازم ہے کہ اس کو فوراً باہر نکال دیں، اس کو بھی آگے نگل۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو ہم غلطی سحری کے ٹائم پہ کر دیتے ہیں۔ کوشش کیا کریں جلدی اٹھیں، ایک تو تہجد کے نفل پڑھ لیں، یہ فائدہ رمضان کے اندر اٹھنا تو ہے ہی، چلو اسی بہانے تہجد پڑھی جائے گی، ساتھ ساتھ جو ہے سحری بھی کریں، ٹائم سے کر کے بیٹھ جائیں، یہ بڑی اچھی بات، ٹھیک ہے جی۔ ایک بار سارے احباب فاتحہ شریف پڑھ کے 3 بار کل شریف پڑھ کے میں مل کر دیں تاکہ صالح صاحب کی دعا کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، ترا ثانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ،
توی در گراں یکتا شفاعت یا رسول اللہ، قصوری راہ حضوری کن، دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن، شفاعت یا رسول اللہ۔ یا رب العالمین، اس کلام پاک کا ثواب، فاتح شی کا ثواب، اس محفل پاک کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت دو جہاں، سرور سربراہ، خاتم النبیین، آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، تمام اہل بیت اطہار کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام صحابہ اکرام کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام تابعین، تبع تابعین کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام ائمہ مجتہدین، اولیاء اکرام، اولیاء اعظام، غوث قطب ابدال، درجہ بدرجہ تمام اولیاء اکرام، تمام علماء امت کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، جتنے مومنین مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں، یا اللہ ان کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، حاضرین محفل کے جتنے احباب اس دنیا سے جا چکے ہیں، تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں، ان کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے یا اللہ ایک باغ بنا دے۔ یا رب العالمین، خصوص بالخصوص شہنشاہ نقشبند، ہمارے آقا و مولا برہان الواصلین، واقف مزیشکیہ والجلیہ والخفیہ، مظہر یف اللہ ما یشاء، حضرت خواجہ پیر غلام مرتضیٰ فنافر حضور رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کو قبول و منظور فرما۔ آپ کے قرۃ العین حضرت خواجہ پیر نور محمد فنافر رسول کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے تمام خاص و عام غلاموں کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوصاً قبلہ باؤ جی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص میاں چراغ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میاں معراجین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم نقشبندیہ مجددیہ حضرت علامہ مولانا محمد مقبول احمد مرتضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے برادر مکرم مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد منظور احمد مرتضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، رمضان المبارک مہینہ آ رہا ہے، ہمیں پکی سچی اور ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنا حساب دنیا میں ہی کلیئر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہر طرح کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما، تاکہ وہ بھی تیرے اس رمضان کے روزے اچھی طرح صحت کے ساتھ رکھ سکیں۔ یا اللہ، جتنے بے روزگار ہیں سب کو رزق حلال عطا فرما، جتنے بے اولاد ہیں سب کو اولاد نرینہ عطا فرما، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں دین کو تیرے لیے مخلص اور خالص کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا اللہ، اس مسجد کے درینہ امام قاری بشیر صاحب بہت دیر سے بیمار ہیں، ان کو صحت کلی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔